بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار کا قاعدہ ہمارا پورا ہو گیا تھا، اب اخفاء کا قاعدہ پڑھنا ہے ہمیں۔ تو اخفاء بھی نون ساکن اور تنوین میں ہی ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اظہار کس میں ہوتا تھا، نون ساکن اور تنوین میں، اسی طرح اخفاء بھی نون ساکن اور تنوین میں ہوگا۔ جیسے حروف ہلکی 6 تھے، اس طرح حروف اخفاء 15 ہے۔ کتنے ہیں؟ 15۔ کون کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہے، اس کو منہ پہ یاد کر لینا ہے۔ اب اخفاء کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا وہ میں بتاتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف یعنی حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا۔ اخفاء میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہم اظہار میں نون ساکن اور تنوین کو باہر نکال کے ظاہر کر کے پڑھتے تھے نا، اس سے الٹا کرنا ہے۔ جیسے ہم اظہار میں کیا پڑھتے تھے، یہاں پہ طیرن ابابیل، تو یہاں پر تنوین ہے، اس کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا، اور یہاں پر نون ساکن ہے ومن حولہ، تو یہاں پر ابھی ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے۔ اب ہمیں اس سے الٹا یہاں کرنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب دیکھو الف کے اوپر زبر ہے تو ا پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھو نون ساکن آیا، کیا ہے یہ؟ نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا، دیکھو، اس لیے اب یہاں پر نون ساکن کا اخفاء ہوگا۔ نون ساکن کا اخفاء یعنی نون ساکن کو ہمیں چھپا کر پڑھنا ہے، اخفاء یعنی چھپانا۔ تو اب پڑھیں گے اس کو انت، انت، انت نہیں پڑھیں گے اس کو، انت۔ چلو آگے، میم کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ذال آیا ہے، کیا آیا؟ ذال، اس لیے نون ساکن کا اخفاء ہوگا۔ اب اس کو پڑھیں گے منذی، انت منذی، رو کے اوپر پیش ہے اس لیے رو، انت منذر، انت منذر۔ آگے میم کے اوپر زبر اور نون ساکن آیا۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین پر ہماری نظر پڑے تو دو قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہوگا۔ ایک تو ہم نے اظہار پڑھ لیا، اب اخفاء پڑھ رہے ہیں، تو دیکھنے کا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے کہ حروف اخفاء میں سے۔ اگر حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء کریں گے۔ اب اس کو پڑھیں گے ماس، ماس، قاف کے اوپر پیش کو، لام کو تا سے ملائیں گے لت، ما ثقلت، ما ثقلت۔ چلو، فا کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر، ف، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے جیم آیا، تو اب یہاں پر نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی اخفاء یعنی نون ساکن کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ فانجی، فانجی، نون کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کو میم سے ملائیں گے ہم، فانجیناہم، فانجیناہم۔ چلو، میم کے اوپر زبر، اب نون ساکن آیا۔ اب دیکھو نون ساکن کے بعد کون سا حروف ہے؟ دال ہے، اور دال حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی نون ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ماد، ماد، خو کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، خول، ہا کے اوپر الٹا پیش، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماد خلہو۔ اب کوئی پوچھے کہ یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے دال آیا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء ہوگا۔ ما دخلہ، آگے وانذرہم، وانذرہم، واو کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے دال آیا ہے، اس لیے نون ساکن کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ وانذر، وانذر، ہا کو میم سے ملائیں گے ہم، وانذرہم۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ذال آیا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء ہوگا۔ چلو آگے،
अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अ, नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हुरूफ में से जा आया, इसलिए नून साकिन का यहाँ पर भी इक्फा होगा। अब पढ़ेंगे अंजल, अंजल, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा होगा नून में, अंजलना, अंजलना। तो हमने कौन सा कायदा पढ़ा आज? इक्फा का कायदा पढ़ा। इक्फा का माना होता है छुपाना, और हम किसको छुपाते हैं इक्फा में? नून साकिन और तनवीन को। तो ये इसके बराबर मश्क कर लेना, और ये जो 15 हुरूफ है वो भी मुंह पे याद करके सुनाना है।